نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلسلہ احادیث صحیحہ، پچھلی کلاس میں جو ہم نے حدیثیں پڑھی تھیں اس کو ریوائز کریں گے۔ حدیث نمبر 2404۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے تم میں سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اچھا تم میں سے لحاظ اسلام میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں اور بشرطے کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار اپنے قبضے میں لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میں نے ایک حکم پایا، اس میں یہ تھا جو تیرے ساتھ صلح رحمی کرے تو تم اس کے ساتھ صلح رحمی کر، جو تیرے ساتھ برا معاملہ کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور حق بات کہہ، بچے کو تیری ذات کے خلاف نہیں کرے۔ اگلی حدیث، آپ پڑھیے۔ حدیث نمبر 2407۔ نے آدم کے کچھ بھی بہتر نمازیں اور اخلاق سے کہ آپس میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز فہمی اسلام ہے اور اخلاق اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ آگے ہم پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 2408 ہے۔ انس قال، انس قال، روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا، روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا، لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا ذر ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، فقال تو انہوں نے کہا، فقال تو انہوں نے کہا، یا ابا ذر، اے ابو ذر یا ابا ذر، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، الا ادلکا، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، علی خصلتین، اوپر دو خوبیوں کے، ہما وہ دونوں، اخف آسان ہے، علی ظہری، اوپر پشت کے، و اثقل، اور زیادہ بھاری ہیں، فی المیزانی، میزان میں، من غیرہما، اپنے علاوہ سے، قال، انہوں نے کہا، بلا، جی ہاں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہی ہے، میری بات سنیں، یہی ہے، آپ پڑھیں تو، بلا یا رسول اللہ، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال، فرمایا، علیکہ، تجھ پر لازم ہے، بحسن الخلق، حسن اخلاق،
وطول الصمتی اور طویل خاموشی، وطول الصمتی اور طویل خاموشی، فوالذی پس قسم اس ذات کی، والذی پس قسم ہے اس ذات کی، نفسی میری جان، نفسی میری جان، بیدہی اس کے ہاتھ میں ہے، بیدہی اس کے ہاتھ میں ہے، ماں نہیں ماں نہیں عمیلہ عمل کیا، عملہ عمل کیا، الخلائق مخلوقات میں سے، الخلائق مخلوقات میں سے، بمثلہما ان دونوں کی مثل۔ بمثلہما ان دونوں کی مثل۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملے اور فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، کیا میں تجھے دو خوبیوں سے آگاہ نہ کروں جن کی ادائیگی آسان ہے لیکن وہ ترازو میں دیگر تمام نیکیوں سے بھاری ہوں گی؟ انہوں نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حسن خلق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو۔ یہاں پر جو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوبیاں بتائی ہیں، اور وہ دو خوبیاں اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہم دیکھیں کہ حسن اخلاق ہے، حسن خلق۔ اور حسن خلق کیا ہے؟ عادت کا حسن ہے، اچھی عادت۔ اور یہ دوسری بات ہے کہ خاموشی کو لازم پکڑنا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرے تو اس کے لیے ضمانت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ان دونوں کی مثل اور کوئی نیکیاں نہیں ہیں، یعنی سب سے بڑی نیکی ہیں یہ، طویل خاموشی اور حسن اخلاق۔ تو زبان قابو میں رکھنا بہت اونچے درجے کی خوبی ہے۔ چپ رہنے سے بہتر کوئی تدبیر نہیں ہے، اس لیے آدمی پر لازم ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ بات نہ کرے۔ جو شخص خاموش رہتا ہے اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں، یعنی عیب بھی چھپے رہتے ہیں اور ہنر بھی چھپے رہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس نے بہت برے کام کیے ہیں، کروائے ہیں زبان میں۔ اور آدمی کی تو ویسے بھی اکثر خطائیں زبان سے ہی ہوتی ہیں۔ جیسے یہ بات ہے کہ اگر بات کرے تو نیک بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ ایسی بات کرنا ہے جس کے سبب جنت میں چلے جائیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خاموش رہو، جب بولو تو نیک بات بولو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے منہ کے اندر پتھر کنکر رکھتے تھے کہ بات کرنی نہ پڑے، بات زبان سے نکلے نہ، یعنی اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتے تھے۔ ہم کب سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں روکنی چاہیے، زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ربیع بن قیصر نے 20 برس تک دنیاوی بات نہیں کی، یعنی دنیاوی بات نہیں کی، سوچنے کی بات ہے، اشاروں میں کرتے ہوں گے پھر دنیاوی باتیں۔ زبان کی جو زیادہ بولنا ہے اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمارے اسلاف میں پہلے یہ کہا جاتا تھا پہلے تولو پھر بولو، تو اس کے لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جو ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں اس میں 4 باتیں دیکھنی ہوں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی نقصان دہ الفاظ تو ہم نہیں
ادا کر رہے ہیں، یعنی جو ہم ادا کر رہے ہیں اس کا نقصان کتنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاف ہاف ہے، نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، دونوں چیزیں۔ تیسری بات یہ ہے نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نفع ہی نفع ہے۔ تو جو آپ نے دیکھنا ہے نا وہ یہ بات ہے کہ اس میں نفع ہونا چاہیے، یا تو نفع والی بات کریں یا پھر خاموش رہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ گناہ کمانے پڑ جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم یہ کہہ دو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ اور یہ کہ زبان سے زیادہ خطرہ ہے، جو خطرے والی بات ہے نا وہ زبان ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے آگے بھی حدیث آ رہی ہے، اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ ابھی ہم اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 2409 ہے۔ عن ابی امامۃ مرفوعاً، روایت ہے ابو امامہ سے مرفوع، انا میں زعیم ہوں، ضامن ہوں، بیتن ایک گھر کا، فی ربض الجنتی اطراف میں جنت کے، لمن ترک المراء اس کے لیے جو چھوڑ دے جھگڑا، وَإِن كَانَ مُحِقًّا اور اگرچہ ہو حق پر، وَبَيْتٍ اور ایک گھر کا، فی وسط الجنہ جنت کے وسط میں، لمن ترک البتہ جو چھوڑ دے، الکذب جھوٹ کو، وَإِن اور اگرچہ، کانا ہو، مازحاً مزاح کے طور پر، وَبَيْتٍ اور ایک گھر کا، فی عال الجنتی بلند ترین جنت میں، لمن البتہ جو، حسن خلق اچھا ہو اپنے اخلاق میں۔ روایت ہے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا اور اپنے حق سے دستبردار ہو گیا۔ اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہوا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں
کہ اطراف والا گھر لڑائی جھگڑا جو چھوڑ دے، خاندان کا ماحول جو اجیرن کر دیتا ہے لڑائی جھگڑا، اس کو چھوڑ دیا جائے تو جنت کے اطراف میں گھر ملے گا۔ حتی الامکان صبر اور حلم سے کام لینا چاہیے۔ غلط باتوں کا جواب دینے کے بجائے خاموش رہنا چاہیے، تو فرشتے اس کے لیے جواب دیتے ہیں، وہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اصل میں بات سوچنے والی یہ ہے کہ جھگڑا ہوتا کیوں ہے؟ تو یعنی دو افراد آپس میں اگر کوئی ایک بات ایسی کرے تو دوسرا خاموش ہو جائے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے نا کہ اگر وہ بھی بولنا شروع کرے تو پھر جھگڑا بڑھے گا، تو وہاں جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے جہاں ایک بولے اور دوسرا خاموش رہے۔ ہوتا ہے جھگڑا؟ نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے، اگر ایک خاموش ہے تو دوسرا کہتا ہے تم بول کیوں نہ رہے، وہ تو اسٹارٹ جھگڑا تو ہے۔ ہوتا ہی نہیں نا پھر بھی۔ جھگڑا کسے کہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو کوشش کرتا ہے کہ اس طرح بولے، تو وہ بولتا ہی نہیں ہے نا۔ ہاں، ہاں اچھا، بات یہ ہے کہ کوئی خلاف مزاج بات برداشت نہ کرے، صبر نہ کرے اور بدگمانیاں پالے تو جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور تلخی ایسے ہی آتی ہے۔ تلخی جب آتی ہے یعنی جب یہ بات ہوتی ہے پھر رد عمل ہوتا ہے۔ وسوسے کو جو جگہ دیتا ہے وہی پھر یہ کام کرتا ہے۔ شیطان باہر سے کوشش کرتا رہتا ہے، تو بندے کو حل تلاش کرنا چاہیے۔ جب اگر ایسی کوئی بات ہو کہ ماحول گرم ہونے لگے تو کرنے والا کام کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا۔ اعوذ باللہ پڑھنا شیطان بھلا دیتا ہے ایسے موقع پہ، اور اتنی یعنی غصہ جو ہے نا وہ فوراً دلاتا ہے تاکہ جو ہے وہ ماحول خراب ہو جائے۔ یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے غصے کا آ جانا فوری طور پر، اور ایسے معاملے میں آگے بھی ہم حدیث پڑھیں گے نا غصے والی، تو پھر اس میں بھی ہم دیکھیں گے۔ تو اپنے معاملات تو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اگر یہ کام کر لیں گے تو ٹھنڈی چھاؤں میں چلے جائیں گے اور گرمی دور ہو جائے گی۔ اپنے اعمال کی طرف دیکھنا ضروری ہے کہ ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ مجھے غصہ دلانے والے کام ہوئے، یعنی لوگ غصہ دلا رہے ہیں کہ کیا بات ہے، مجھے غصہ کیوں دلایا جا رہا ہے؟ میری وجہ سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے نا کہ میری سے غلطی ہوئی ہے، تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ میرا جب دل چاہے گا تو میں جواب دے دوں گی، تو سمجھ لیں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ختم ہو جائے گی۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ میرا دل چاہے گا تو میں جواب دوں گی اس کو، اگر یہ سوچیں گے تو پھر مدد ختم ہو جائے گی۔ خود کو رد عمل سے آپ روکیں گے نا تو آپ کی فتح ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ تو یہی فرماتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو مزاج پسند ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ کیا؟ حق پر ہوتے ہوئے بھی جو جھگڑا چھوڑ دے تو اس کی مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور اس کو کتنا بڑا ریوارڈ مل رہا ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی جو چھوڑ دے گا گھر اس کو کہاں ملے گا؟ اطراف میں۔ اور جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا اس کو جنت کے وسط میں ملے گا۔ اچھا، پھر یہ بات ہے کہ جیسے کہ ہم وہ والا واقعہ دیکھتے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ والا، تو اس میں بھی ہمیں یہی چیز ملتی ہے نا کہ خاموشی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے۔ اچھا، اگر خاموش نہیں رہیں گے تو پھر شیطان آ جاتا ہے، اور جہاں پہ شیطان آتا ہے وہاں پھر معاملات کتنے خراب ہوتے ہیں۔
وہاں پھر ظاہر ہے فرشتے چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھا تھا اس وقت پہ، اپنے قریبی دوست کو بھی چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق کو. تو ایسی جگہوں سے دور رہتے ہیں ایمان والے کہ جہاں پہ شیطان آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جہاں پہ شیطان آتا ہے وہاں میں نہیں رہتا، وہاں سے میں چلا جاتا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے، جو سخت جھگڑالو ہے. پھر دوسری بات جو یہاں پہ ہے وہ جھوٹ کی بات ہے. جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا مذاق میں بھی اس کو جنت کے درمیان میں گھر ملے گا، وسط میں گھر ملے گا. تو ہنسی مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، اور پہلے جھوٹ بولتے پھر کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہی ہے، تو اگر وہ چھوڑ دیں گے تو جنت کے وسط میں گھر ملے گا. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس غرض سے جھوٹ بولے کہ لوگ ہنسیں. ہلاکت ہے اس کے لیے ہلاکت ہے. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جھوٹی باتیں کریں اور لوگ ہنس رہے ہوں مزاق. تو ہمارے پاس تو ہوتا ہی ہے یہ، جسے کہیں کہ ہنساؤ تو وہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، جھوٹی باتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی کرتے تھے لیکن حق بات کرتے تھے، حق بات کہتے تھے. ابو بکر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے بارے میں یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ عمومی ادب ہے جس کو ہر شخص اپنی وضع کے مطابق اختیار کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اونٹ کا سوال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو جواب دیا کہ میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا. ٹھیک ہے نا، اونٹ کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو وہ بار بار یہی کہتا رہا مجھے تو اونٹ چاہیے، میں نے تو اس پہ سامان رکھنا ہے، اور اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا. لیکن جب وہ آیا تو وہ اونٹ ہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لو یہ اونٹنی کا ہی بچہ ہے یا کوئی اور ہے، یعنی وہ اونٹنی کا ہی بچہ ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ مزہ ہے نا، لیکن حق بات پہ مزہ ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو پکارا اور فرمایا اے 2 کان والے، یعنی ایک مزاح کی سی کیفیت بھی ہے اے 2 کان والے، اور حق بات بھی ہے کہ 2 کان بھی ہیں. اچھا، حسن بصری سے روایت ہے ایک عورت نے عرض کیا کہ اس نے کوئی بات پوچھی کہ جنت میں کیا میں چلی جاؤں گی. تو وہ تو بوڑھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی. وہ روتی ہوئی جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت جا رہی ہے اس کو بتا دو کہ بڑھاپے کی حالت میں کوئی جنت میں نہیں جائے گا، سب جوان ہو کے ہی جائیں گے، بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. یعنی ایک مزاح تھا اور سچ بات تھی. اور منافق کی 3 علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے متعلق کوئی جو جھوٹی بات بولے تو اس
کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو جو شک میں ڈالے اور اسی اختیار کر لو جو بالکل واضح اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ صدق طمانیت ہے اور کذب اضطراب ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین جھوٹ وہ ہے جو انسان اپنا خواب میں ایسی چیز دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے نہ دیکھی ہو. یعنی جھوٹا خواب بیان کرنا یہ بدترین جھوٹ ہے. اب تیسری جو بات ہے حدیث میں وہ جنت کے بلند مقام کو پانے والے لوگ جو ہیں وہ اخلاق حسنہ والے لوگ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں. تو ان کے لیے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی اعلی الجنہ بلند ترین جنت میں ہوں گے وہ لوگ جن کا اخلاق اچھا ہے. تو بعثت نبوی کا مقصد یہی ہے کہ اچھے اخلاق انسان ہمیشہ کے لیے روزے دار اور راتوں کو قیام کرنے کے برابر ثواب پاتا ہے. ہمیشہ روزے دار کا اجر پاتا ہے اور راتوں کو قیام کرنے والا اجر پاتا ہے حسن اخلاق والا. اور سب سے بھاری جو میزان میں ہے وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق. کمال ایمان کے ساتھ تعلق ہے. جتنی بھی وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں اس میں حسن اخلاق سر فہرست ہے کہ یہ وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حسن اخلاق اپنانے کا تعلق اصل میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہوتا ہے. بس ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری حسن اخلاق کی طرف رہنمائی فرمائیے اور کوئی اور رہنمائی نہیں کر سکتا. حدیث نمبر 2410 دیکھیں گے حسن اخلاق کی 90 مثالیں. عن عبداللہ بن ابی بکر روایت ہے عبداللہ ابن بکر رضی اللہ عنہ سے ان رجل وہ ایک آدمی سے من العربی عرب میں سے قال انہوں نے کہا زحمت میں ٹکرا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم حنین یوم حنین کو وفی رجلی اور میرے پاؤں میں نعل جوتا تھا کثیفۃ بھاری فوطئت تو میں نے رون دیا علی رجلی پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ کا فنفحنی تو آپ نے مجھے چونکا دیا نفحتن چونکانا بصوتن کوڑے سے فی یدہ ان کے ہاتھ میں تھا وقال اور فرمایا بسم اللہ بسم اللہ اوجعتنی تو نے مجھے تکلیف دی قال انہوں نے کہا فبت تو میں نے رات گزاری لنفسی اپنے نفس کے لیے لائمن ملامت کرتے ہوئے اقولو میں کہتا ہوں اوجعتو میں نے تکلیف دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فبت بلیلۃ تو میں نے گزاری رات کما یعلم اللہ جیسے کہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ فلما پھر جب اصبحنا صبح کی ہم نے اذا تب رجل ایک آدمی یقولو کہہ رہا تھا این فلان کہاں ہے فلاں قال اس نے کہا قلت میں نے کہا ھذا واللہ یہ قسم ہے اللہ کی الذی اسی کے بارے میں کانا ہے منی جو ہوا مجھ سے بالامسی کل قال اس نے کہا فانطلقت پھر میں چل پڑا وانا اور میں متخوف سہما ہوا تھا فقال تو کہا لی میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا کا یقیناً تو نے وطیعتا تو نے روندا تھا بنا علیکا اپنے جوتے سے علی رجلی میرے پاؤں کو بالامسی کل شام فاوجعتنی تو مجھے تکلیف دی فنفحتک تو میں نے چونکا دیا تھا تجھے بالصوتی کوڑے سے فہازی ہے فہازی ہی تو یہ ثمانون 80 نعجتن دمبیاں ہیں فخذھا تو لے لو ان کو بہا اس کے بدلے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک عربی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حنین والے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا گیا اور میرے پاؤں کوئی بھاری جوتا تھا پاؤں میں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں رون دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مجھے چونکا دیا اور فرمایا بسم اللہ تو نے مجھے تکلیف دی۔ اس نے کہا میں نے اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے رات گزاری اور میں یہی کہتا رہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے بڑی بے چینی سے رات گزاری
جب صبح ہوئی تو ایک آدمی کہہ رہا تھا فلاں شخص کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ اعلان اسی چیز کے بارے میں ہے جو کل مجھ سے سرزد ہوئی تھی۔ میں چل تو پڑا لیکن سہما ہوا تھا۔ جب ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تو نے کل اپنے جوتے سے میرا پاؤں روندا تھا اور مجھے تکلیف دی تھی، اور میں نے پھر کوڑے کے ساتھ تجھے چونکا دیا تھا، تو یہ 80 دمبیاں اس کوڑے کے عوض لے لو۔ یہ شان نبوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور یہاں پہ اس حدیث میں جو مرکزی موضوع ہے وہ اخلاق حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر درجے کا حسن اخلاق، یعنی اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعد بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سعد بن عمر، جیسے کہ ہم اس روایت میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو صحابی ہیں عبداللہ بن ابو بکر سے روایت ہے کہ ایک عرب کہ وہ ایک آدمی ٹکرا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ جیسے کہ کچوکا لگاتے ہیں، یعنی ایک ذرا سا ہلکا سا لگایا، ہلکا سا ہی لگایا ہے نا، اس نے تو پورا پاؤں ہی کچل ڈالا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کے لیے ہلکا سا ایک کہ پیچھے بسم اللہ، جیسے کسی کے ساتھ کوئی تکلیف ہو تو ہاتھ نہیں آگے کرتے بسم اللہ، ہاں ایسے کرتے نا بسم اللہ، تو ہاتھ میں کوڑا ہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ لگ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں کہ ذرا سی وہ بھی کسی کے ایکشن پہ ریئیکشن ہوا ہے، اور وہ بھی تھوڑا سا اس طرح سے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 80 دمبیاں دے رہے ہیں۔ کیا اخلاق ہے! اور وہ شخص جو ہے وہ کس طرح سے سہما ہوا ہے، اور وہ عنایت دیکھیں ذرا، اس بات کو تو بھول ہی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نے کی ہے۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے رویے کو دیکھیں نا ذرا، کہ اپنے پاؤں کو ہی ہم لے کے بیٹھ جائیں کہ میرا پاؤں ہی کچل ڈالا ظالم نے، اور وہ بھاری جوتا آپ سوچیں، وہ جہاد پہ جا رہے ہیں، جہادی جو مجاہد جو جوتا پہنتے ہیں کتنا بھاری ہوتا ہے، تو وہ جوتا اور اس سے پاؤں کا کچلنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دمبیاں دینا، وہ بھی 80۔ اسی طرح کی ملتی جلتی ایک اور روایت ہے سعد بن عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے برس کا رنگین کپڑا پہن رکھا تھا۔ برس ایک کوئی بوٹی ہوتی ہے، بوٹی، جڑی بوٹی کا رنگ کے کپڑا جو رنگتے ہیں کپڑے کو، کسی بوٹی کے ساتھ رنگ لیا ہوگا کپڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہ کیا پہنا، اور ایک کچوکا لگا دیا، یہ کیا پہنا، جیسے آہستہ سے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، اس طرح سے۔ تو جب ایسا ہوا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو قصاص لوں گا، آپ نے مجھے لگا دیا یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم جو ہے وہ برہنہ کر لیا اور فرمایا کہ لے لو بدلہ، تو انہوں نے تو چوم لیا تھا، لیکن یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ذرا سا بھی کچھ ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سامنے کر دیا کہ اب آپ بدلہ لے سکتے ہیں اگر میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی۔ اچھا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موٹے حاشیے کی نجرانی چادر تھی، یعنی موٹی چادر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی۔ ایک بدو نے آ کر پکڑا اور زور سے اس کو کھینچا، اب وہ جو موٹے حاشیے کی نجرانی چادر، وہ موٹی چادر، اور وہ جب کھینچی گئی
گردن کے پاس سے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس طرح سے رگڑ لگ جاتی ہے گردن پہ اور کس طرح سے پھول جاتی ہے گردن وہاں سے. ہاں جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے. یعنی آپ رد عمل دیکھیں، جب ہمارے ساتھ کوئی تکلیف والا معاملہ ہو تو مسکراہٹ آتی ہے. ادھر مسکراہٹ تکلیف ہی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور پھر اس نے مطالبہ کر دیا. اس نے یہ بھی نہیں کہ میں نے کوئی غلط کام کیا، اس نے مطالبہ کر دیا کہ مجھے بھی مال میں سے کچھ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی دے دو جو یہ کہہ رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں کہا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا، کبھی بھی نہیں لیا. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ظلم کا بدلہ چکاتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا اور آپ نے اس کا بدلہ لیا نہیں، جب تک کہ اللہ کے حرام کردہ کسی شے سے اس چیز کا تعلق نہ ہوتا، یا جہاد کے علاوہ کسی کے اوپر آپ کا ہاتھ اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی جہاد میں تو مارنا ہی ہوتا ہے، اس میں تو مارتے ہی تھے، اس کے علاوہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا. غلام یا بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں پیٹا. غلام یا بیوی کو، یہ مسلم کی روایت. تو یہاں سے ہمیں جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ حسن اخلاق. اور یہاں سے جو ایک بات پتہ چلی ہے وہ یہ کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے سیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی صرف ایک اشارے پر ہی، ایسے کرنے پر ہی کتنی زیادہ عنایت کر دی، اور کسی بھی طرح سے بدلہ کہیں سے بھی نہیں لیا کسی بھی طرح. اگلی حدیث دیکھیں گے، حدیث نمبر 2411. درجہ بدرجہ قرابت داروں سے حسن سلوک کا حکم. عن المقدام ابن معدی قریب الکندی. روایت ہے مقدام بن معدی قریب الکندی سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن النبی، جو زیر نیچے آئے گا نا نبی ہوگا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال، انہوں نے کہا، آپ کال کہتی ہیں، کالا نہیں کہتے، وہ ڈاکٹر فرد آج کل کالا ہی بولتی ہے. اچھا یہاں پہ جب آپ وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ قال وقف کر دیں گے نا، وقف کر دیا نا. جب بھی کرتے کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پہ قال کیا ہے نا، انہوں نے کہا قال. تو جب روایت شروع ہوتی قال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ایک بات ہے نا، اس طرح سے بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ قال، اچھا قال کر کے یہاں پہ ہم رک گئے نا، اچھا اس لیے. جی جی. ٹھیک. ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، یوصیکم وصیت کرتا ہے تمہیں، بی امہاتکم، تمہاری ماؤں کے بارے میں، ثم یوصیکم، پھر وصیت کرتا ہے تمہیں، بی آبائکم، تمہارے باپوں کے بارے میں، ثم پھر، یوصیکم، وصیت کرتا ہے تمہیں، بالاقرب، زیادہ قریبی رشتہ دار، فالاقرب،
پھر قریبی رشتہ داروں کے بارے میں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں اس روایت کو سیدنا مقدام بن معادی کرب کندی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے متعلق نصیحت کرتا ہے، پھر تمہیں تمہارے باپوں کے متعلق نصیحت کرتا ہے، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت کرتا ہے. اس حدیث میں انسانی حقوق کی بات ہے. سب سے زیادہ جو حق رکھتا ہے رشتہ وہ ماں کا رشتہ. وہ رشتہ دار جس کو اللہ تعالیٰ نے حقدار بنا دیا وہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر کوئی اپنے معیار کے دوست بناتے ہیں، یعنی اور دوستیاں نبھاتے ہیں، مال و دولت لٹاتے ہیں، اپنے تعلقات کو بناتے سنوارتے رہتے ہیں خود اپنی طرف سے. یہ خواہش پرستی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ نصیحت کر کے چلے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلا جو بات ہے کہ وصیت کی ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ وصیت کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بھی کس طرح سے ماں کے حوالے سے اور والدین کے حوالے سے. لیکن جو لوگ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں وہ تو پھر والدین کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں پہلے. لیکن جو نہیں سمجھتے، خواہش پرست ہوتے ہیں، وہ پھر اپنی خواہش کی مرضی سے جہاں پہ جس رشتے کو چاہیں یا خود سے رشتہ بنا لیں اس کو ہی نبھاتے رہتے ہیں. اور آپ دیکھیں والدین پردیسی بچوں کے لیے ترستے ہی رہتے ہیں. بچے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، جا کر سیٹل ہو جاتے ہیں اور والدین کو پوچھتے نہیں ہیں. والدین کا حق سب سے زیادہ ماں، پھر باپ اور پھر قریبی رشتہ دار، پھر قریبی رشتہ دار. سب سے زیادہ جو حق رکھتے ہیں یہی قرابت کے رشتے ہیں. ان کو جوڑنے کا حکم ہے. سب سے پہلے ماں ہے، سب سے پہلا رشتہ، پھر باپ ہے، پھر اس سے قریبی رشتہ دار یعنی بہن بھائی ہیں سب سے قریبی، تو پھر اس کے بعد جو ہے سسرالی رشتے بھی ہیں. اس طرح سے بہرحال تو سب سے زیادہ جو مستحق ہیں اس نے سلوک کی وہ تو رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں. ان کو چھوڑ کر ہم دوسروں کو پریفر کریں، دوسروں کے ساتھ سارا کچھ کریں، لین دین بھی، تحفے تحائف بھی اور مال لٹانا، سارا کچھ، تو یہ تو بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے. یعنی فطری کشش ہے ان رشتوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. ماں باپ اور بہن بھائی جو ان کو ترجیح نہیں دیتے اور دوستوں سے رویے رکھتے ہیں اس طرح کے. والدین کے حقوق میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی میں بھی ان کے حقوق ہیں اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے حقوق ہیں. حسن سلوک والدین کے لیے اگر آپ دیکھیں تو جو پہلی بات ہے وہ حسن سلوک ان سے کرنا ہے، بھلی بات ان سے کرنی ہے. ماں کے لیے 2 سال دودھ پلانا، یعنی ماں نے 2 سال دودھ پلایا ہے اپنی اولاد کو، سب سے زیادہ حق وہ رکھتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا شکر ادا کرنا ہے، والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں فرمایا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا ہے اور پھر والدین کا بھی شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا ہے.
اور یہ دعا کرنے کے لیے کہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا. اور بھلی بات کہنا ہے ان سے اور اچھی اور نرم بات. بھلی بات، اچھی اور نرم بات. اف تک بھی نہیں کہنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا افضل عمل کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. پھر پوچھا گیا پھر کون سا عمل تو فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بر الوالدین. پھر پوچھا گیا کون سا عمل تو فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ. تو بات یہ ہے کہ دوسرے نمبر پہ کیا چیز آ گئی؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک. پہلے نمبر پہ نماز ہے، دوسرے پہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے. اور والد کی رضا میں اللہ کی رضا. اور والد کے لیے کیا فرمایا کہ وہ تو جنت کا دروازہ ہے. گناہوں کا کفارہ ہے والدین سے حسن سلوک، ہمارے گناہوں کا کفارہ. اور عمر اور رزق میں اضافے کا سبب بھی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. تو انسان والدین کا شکر گزار رہے، زبان سے بھی اور اعضاء سے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ حدیث ہے جب منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ رہے تھے اور آمین کہہ رہے تھے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین کو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے. تو ماں باپ کی جو خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں. تو کرنے والے عملی اقدامات اگر آپ دیکھیں نا، والدین کے ساتھ جو عملی اقدامات کرنے وہ یہ ہے، سب سے پہلے تو ان کی شکر گزار ہونا. انہوں نے ماں نے تو اپنے جسم کا ایک حصہ ہے، ہم ماں کے جسم کا حصہ، اور اس نے کس طرح سے ہمیں اپنے پیٹ میں رکھ کر اور 9 مہینے تکلیف پہ تکلیف سہ کر ہمیں جنا اور پھر دودھ پلانے میں 2 سال لگ گئے. تو شکر گزاری تو کہیں پہ بھی نہیں جاتی نا. اگر والدین آپ کے کچھ بھی نہ کریں، صرف آپ کی پیدائشی ہوئی ہے ان کے ذریعے، تب بھی آپ ان کے بہت شکر گزار ہونا چاہیے، تب بھی. اور ان کی خدمت، دوسرے نمبر پہ ان کی خدمت کرنی ہے. عملی اقدامات ہیں یہ. اور انہیں خوش رکھنا ہے. یہی نہیں ہے کہ صرف یہ کر لیا اور چیخنا، شاؤٹنگ کرنا اور اس طرح کر کے اور پھر کام تو سارے ہو گئے لیکن ان کی خوشی کا کیا کیا؟ ان کو تو ناراض کر دیا نا. تو انہیں خوش رکھنا یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ہی آتا ہے. اور پھر ان پر مال خرچ کرنا. اب والدین کو خوش کرنے کے لیے وقت دینا پڑے گا، وقت دینا پڑے گا ان کو، ان کے پاس بیٹھنا پڑے گا. کوئی ایسے کام کرنے پڑیں گے جس سے وہ خوش ہوں. جب وہ خوش ہوں گے تو کیا کریں گے؟ وہ تو آپ کو دعائیں دیں گے. تو دعائیں تو لینی ہیں والدین سے. اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے سامنے احسان نہ جتلانا کہ میں نے آپ کو یہ تو دیا تھا، میں نے آپ کو فلاں تو دیا تھا، میں نے یہ تو کر دیا تھا، میں نے تو وہ تو کر دیا تھا. انہوں نے کبھی احسان جتلایا ہے؟
وہ تو جو ہوتا ہے بس وہ دے دلا دیتے ہیں. اور والدین اگر کوئی غلطی کر دیں یا ان کی کوئی کمزوری ہو تو انہیں شرمندہ نہ کرنا. یہ بھی بات ہے کہ والدین کو والدہ کو یا والد کو کوئی ایک چیز نہیں آتی ہے، کچھ ہے، امی آپ کو تو نہیں آتا یہ، یعنی ایک طرح سے ان کو شرمندہ کر دیا. نہیں کرنا، یہ منع ہے، ایسے نہیں کرنا. محبت کا اظہار کرنا ہے ان کے ساتھ اور ان کے لیے دعا کرنا ضروری ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، فرائض میں سے ہیں. ان کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت نہیں دینا. جو انہوں نے بات کہہ دی ہے نا وہ حرف آخر ہو جانی چاہیے، ہماری بات اس کے آگے نہیں ہونی چاہیے. والدین کے آگے اپنی بات نہیں رکھنی، ان کی بات بس اینڈ ان کی بات ہو گئی ہے، بس صحیح ہے، امی نے یہ کہہ دیا بس صحیح ہے، یا والد صاحب نے یہ کہہ دیا بس صحیح ہے. ان کا نام لے کے نہیں ان کو پکارنا. اور والدین کی فرما برداری تو اصل میں جنت کا مستحق بناتی ہے، اور نافرمانی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور آپ نے اور جبریل علیہ السلام نے دونوں نے مشترکہ بددعا کری ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو والدین کا نافرمان ہے، جو بڑھاپے کو پائے، بڑھاپے میں والدین کو اور ان کی خدمت نہ کرے. جنت اس پر حرام ہے. والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، ان کے جو وعدے تھے اس کو پورا کرنا، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ان کے ساتھ جو بھی رشتہ داری تھی، رشتہ داری کے حقوق کی یعنی ان کو سارا کچھ ادا کرنا. اب یہاں پر جو تیسری کیٹیگری میں آ جاتے ہیں وہ لوگ، وہ کون ہیں؟ قریبی رشتہ دار. ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. مال خرچ کرنا ہے نا تو اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا. تو ہم پتہ نہیں کہاں کہاں تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی غریب مل جائے، کوئی یہ مل جائے. اپنے قریبی رشتہ داروں پہ مال خرچ کرنا. رشتہ داری کو جوڑنے کے سبب بنتا ہے یہ کہ رشتہ داری جڑتی ہے، بھائی بہن آپس میں جڑتے ہیں. اب بھائی بہن ملتے نہیں ہیں، آپس میں ملنے کے بہانے ڈھونڈیں کہ ان کو آپس میں ملنا چاہیے، بہانے سے آپس میں ملا کریں بہن بھائی. اور اگر دور ہیں تو رابطے میں رہنا چاہیے. تو یہ کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ نصیحت ہے یہ تو. اور یہ کہ یہی چیزیں ہیں جو ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب ہوگی. جیسے ہم پہلے بھی دیکھ چکے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہم نے دیکھی تھی شروع میں، صلہ رحمی کے حوالے سے مواصل، مکافی، قطع رحمی. مواصل جوڑ کے رکھنے والا، مکافی بس برابر کا، عدلہ بدلہ، اس نے کیا میں نے کیا، بس یہ. قطع رحمی، قطع تعلقی. تو 3 درجے ہیں رشتہ داری کے. تو مواصل کرنا ہے، جوڑ کے رکھنا ہے اس کو. اور کہاں کہاں آپ دیکھیں کس طرح سے رشتہ داری کو قائم رکھنے کے لیے سورہ روم میں یہ بات آئی ہے، سورہ محمد میں یہ بات آئی ہے، اور کتنی روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے. کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی اموات ہو جائے، اس وقت تسلی دینا. کوئی رشتہ دار محتاج ہو تو اس صدقے کی ابتدا انہی سے کرنی چاہیے. رشتہ داری توڑنے والے رشتہ دار سے جوڑنا چاہیے.
تو قریبی رشتہ داروں کو زیادہ فوقیت دینا اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اگلی حدیث ہم دیکھیں گے، حدیث نمبر 2412۔ یہ ویسے ریپیٹڈ حدیث ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کو میں بامحاورہ پڑھ کر اس میں سے کچھ ایک بات بتاتی ہوں۔ تقویٰ اور حسن اخلاق کا فائدہ اور زبان اور شرمگاہ کا وبال۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی چیز بکثرت لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ڈر اور حسن خلق، اور جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی وہ منہ اور شرمگاہ ہے۔ تو یہاں ہمیں جس چیز کا پتہ چل رہا ہے وہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا ڈر، دوسری چیز ہے حسن اخلاق، خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ حقوق العباد میں سے، اور تقویٰ کے ذریعے ہی حقوق اللہ ادا ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو بات ہے نا، وہ منہ کے گناہ، اور منہ کے گناہ میں آپ دیکھ لیں، ہم دیکھ چکے ہیں پہلے بھی کہ کس طریقے سے اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا ہے، اور زنا کی بات۔ اب شرمگاہ کا گناہ جو ہے نا وہ زنا ہے، اس میں ہاتھ سے اگر اس کے لیے کچھ کام کیا جا رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ ہاتھ کا گناہ، ہاتھ کا زنا۔ پاؤں قدم چل کر جا رہے ہیں تو وہ بدکاری کے لیے جا رہے ہیں تو وہ پاؤں کا آپ زنا، یعنی ہر چیز آپ دیکھ لیں کہ اس طرح سے اس میں جو اس حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے۔ تو یہاں پر جو بیسک چیز ہے سمجھنے والی وہ کیا ہے؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر ہے، کیونکہ جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہوگا اور حسن اخلاق، تو پھر یہی ہوگا کہ گناہ کی طرف وہ آرام سے چلے جائیں گے۔ حدیث نمبر 2413 ہے، بدخلقی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ عن سہل بن سعد، روایت ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یقیناً اللہ عز و جل کریم، اللہ عز و جل مہربان ہے، یحب الکرم، وہ پسند کرتا ہے مہربانی کو، وہ معالی الاخلاق، اور بلند اخلاق کو، وَيُبْغِضُ، اور نفرت کرتا ہے صفصافہ، ردی اخلاق سے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے اور ردی اخلاق سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کی بات ہے۔ اللہ کی پسند کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہے؟
جہاں تعلق ہوتا ہے نا وہاں محبت ہوتی ہے، تو ان کی پسند یا ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اچھا، محبت کو دیکھنا چاہیں نا اور تعلق کو دیکھنا چاہیں نا تو جو پہلے جب بچہ ہوتا ہے نا پیدا، کوئی ماں بنتی ہے نا پہلی دفعہ، اس کو دیکھ کہ اس کا جو تعلق ہوتا ہے نا بچے کے ساتھ وہ عجبی ہوتا ہے۔ اس کے ذہن پہ بچہ سوار ہوتا ہے، وہ واش روم بھی جاتی ہے نا تو اس کے ذہن پہ بچہ ہی ہوتا ہے کہ وہ میں اس کو چھوڑ کر جا رہی ہوں واش روم، بڑی مشکلوں سے وہ واش روم جا کے آتی ہے۔ میں تو ساتھ لے کے جاتی تھی ہاں؟ نا اپنی بیٹی کی پہلی بیٹی تھی، اور پریم واش روم میں لے کے جاتی تھی وہاں پہ رکھ کے چھوٹا بچہ جو گود کا بچہ ہو اس کو تو چھوڑ کر ہی جانا ہے، مگر بات کہنے کی یہ ہے کہ ذرا اس تعلق کو تو دیکھے نا کہ کیسے، ہاں جو ماں بنتا ہے نا اس کو پھر اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ محبت ہوتی ہے اس بچے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناپسند اور پسند کی جو بات ہے نا وہ اللہ کے تعلق کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے یا اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے، یہ بات آئے گی کہاں سے؟ جب آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ جو بات ہے نا حدیث میں، وہ پسند کرتا ہے مہربانی کو، یہ جو مہربانی ہے اللہ تعالیٰ مہربانی کو پسند کرتا ہے، وہ معالی الاخلاق، اصل میں وہ بلند اخلاق آئے گا کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو دیکھیں گے، وہ مہربانی اللہ تعالیٰ کی اندر دیکھیں گے تبھی ہمارے اندر وہ چیز آئے گی نا۔ اور اگر ہم دیکھیں بندے اور رب کا رشتہ وہ کس طرح سے جوڑنا ہے، کس طرح سے محبت بڑھتی ہے، کس طرح سے خیال رکھنا ہے۔ ہماری کردار سازی اسی طرح سے ہوگی کہ ہم پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں گے، تبھی ہماری کردار سازی ہو سکتی ہے۔ اور ویسے بھی قربانی سے ہی قرب ملتا ہے، جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے قرب نہیں ملے گا، تو آپ نے قربانی کرنی ہی کرنی ہے۔ تو یہاں جو بات ہے نا وہ یہ کہ اپنی خواہش کو پیچھے کرنا ہے، اللہ کی بات کو آگے رکھنا، آپ کی خواہش نہیں اللہ کی بات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا تم میں سے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی ایک مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ یعنی مجھ سے اس کو سب سے بڑھ کر محبت نہ ہو جائے۔ تو بس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مہربانی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ خود مہربان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو مہربانی پسند ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا یہ والی بات کہ تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا؟ مومن یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کیسا کریم ہے، کیسا کریم ہے اللہ تعالیٰ، یہ دیکھنا ہے، اور اس کے لیے اس کو اپنا لاہ عمل طے کرنا۔ بلند اخلاق کے لیے اصل میں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، جب تک کہ ایفرٹ نہیں کریں گے اس درجے کو پہنچ نہیں سکتے۔ اور اس کے لیے ایفرٹ بھی اس وقت ہی ہو سکتی ہے کہ جب تک اس کی ابتدا کو نہ جانیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کو محسوس نہ کریں۔ ہم نے کتنی دفعہ محسوس کیا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کو؟ کتنی دفعہ تذکرہ کرتے ہیں اللہ کی کرم نوازی کا، اللہ کی مہربانی کا تذکرہ کب کرتے ہیں؟
اپنا ہی تذکرہ کرتے رہتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا تذکرہ کتنا کرتے ہیں، کبھی بھی اس کی کرم نوازی کو منقطع ہونے نہیں دینا، یعنی اس کا تذکرہ ہر وقت کہ اللہ کی مہربانی ہے، ہر بات میں الحمدللہ۔ یہ رسپانسز جو سکھائے جاتے ہیں، بچوں کو بھی سکھاتے ہیں الحمدللہ کہنا، تو میزان کو بھر دیتا ہے، تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں جو عیسائی ہیں نا، کرسچن مشنریز، ان کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، وہ جو سکھاتے ہیں، جگہ پہ لے کے جاتے ہیں، جہاں پہ بھی جاتے ہیں اپنی کتابیں دیتے ہیں لوگوں کو، تو اس کتاب پہ لکھا ہوا تھا آؤ مسیح میں جئیں، آؤ مسیح میں جئیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم رب کے مہربانی میں کیوں نہ جئیں، ہمیں تو یہ کرنا چاہیے نا کہ ہم رب میں جئیں، رب کی باتیں کرتے رہیں، اسی میں جئیں، اسی کی باتیں کرتے رہیں ہر وقت۔ وہ اپنی باطل چیزوں کو کس طرح سے پروموٹ کرتے ہیں، اور ہم حق پر ہوتے ہوئے اس چیز کو کدھر بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ کے کریم ہونے کا شعور کب کب ملتا ہے، آپ دیکھیں، ایک اچھا مومن اللہ کی ذات کے شعور میں ہی جیتا ہے، وہ اس کے ہی ذات کے شعور میں ہی جیتا ہے۔ یہ ایسی غذا ہے جس میں نور ہے، جو اپنے اللہ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، نتیجہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ جب وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو یہ نہیں پسند، نہیں، اللہ تعالیٰ تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، یہ کر لوں میں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ آپ اس سے خوش ہوتے ہیں، میں اس لیے یہ کر رہی ہوں، تو اس کے اندر تبدیلی آئے گی، اس کے اندر تبدیلی، اور اس کا اخلاق بلند ہوگا، اس کا اخلاق بنے گا۔ اصل میں یہی بات ہے، اندر کی تبدیلی کے بغیر روشنی باہر نہیں آئے گی۔ اندر روشنی ہوگی نا تو وہ روشنی باہر آئے گی، پہلے اندر بدلے گا پھر باہر چینج آئے گی۔ اور کسی نے کہا کہ مجھے رشتوں سے بہت محبت ہے، جتنے بھی مجھے رشتے ملے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، ان کے ساتھ میری بانڈنگ بہت اچھی ہے اور بہت کلوز ہوں، تو ان رشتوں کو بھی ایک سمت دینی ہے، وہ یہ کہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے رشتوں کو میرے ان کاموں میں شامل کر لیجئے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ رشتے بھی پھر وبال جان بن جاتے ہیں، زیادہ اس طرح کی محبت اور پھر وہ کہیں اور ہی لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو رشتے جن سے میری محبت اتنی اسٹرانگ ہے، ان لوگوں کو میرے ساتھ ان کاموں میں معاون کر دیجئے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو اخلاق کی بلندی اللہ کے تعلق کی وجہ سے ہی میسر آتی ہے۔ جو لوگ بادشاہوں کی صحبت میں رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو فقیروں کے ساتھ رہتے ہیں، بہرحال یہ اثرات تو ہوتے، جس کمپنی میں بھی آپ رہیں گے اس کا اثر تو ہوگا۔ تو آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صحبت میں رکھیں، اور جس چیز کی انسان تمنا رکھتا ہے وہی تمنا پھر اسی کے لیے کام ہوتا ہے، اور وہی دل میں ہوتی ہے۔ ردی اخلاق اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں، ردی اخلاق دور کر دیتے ہیں۔ غصہ کیا ہے؟
ردی اخلاق ہے، خراب کلام، بری لینگویج استعمال کرنا ردی اخلاق، برا بھلا کہنا، بات بات پہ برا بھلا کہنا، بات بات پہ گالیاں نکالنا، یہ کیا ہے؟ اس سے اللہ کا قرب تو نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ چیزیں توڑنا، چیزوں کا نقصان کرنا، غصے میں آ گئے چیزیں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، شاؤٹنگ کر رہے ہیں، اللہ سے دور ہی ہے، دور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ پہلی ترجیح پر اللہ تعالیٰ کو نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے۔ تو کوئی کر رہا ہم خاموش ہو جائے اگر سامنے والا کر جی ہاں بالکل خاموشی، بالکل خاموشی تو اصل بات ہے نا، یہی تو ہم دیکھ کے بیٹھے ہیں۔ اور پھر ہم اگر خراب ہو گئے، ہماری زبان خراب، سماعت خراب، خلق خراب، تو اللہ کے تعلق کے بغیر بربادی ہی بربادی ہے، بن کے نہیں رہ سکتے، پھر سنور نہیں سکتے۔ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو ہر اعتبار سے یہ کام ہے کہ ہم حسن اخلاق کو اپنائیں، اور غصہ اگر کرنا بھی ہے تو کیسے؟ اشداء علی الکفار ہے، کفار کے ساتھ ہے، جو آپ نے غصہ کرنا ہے، جو آپ نے سنگ دل بننا ہے، کفار کے ساتھ سنگ دل بننا ہے، لیکن مومن کے ساتھ نہیں۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ حق بات پہ غصہ کرنا ہے، جیسے اگلی روایت میں آ رہا ہے، اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 2414 ہے۔ غیظ و غضب سے اجتناب کرنے کی نصیحت۔ ہماری تو یہ بک ہی ختم ہو گئی ہے اس سے، اور اس سے یہ والی حدیث نہیں ہے؟ نہیں، 11 تک میرے پاس ہے، اور تو ایک میرے پاس ہے۔ یہاں 11 تک میرے پاس نہیں ہے۔ اگلی حدیثیں پھر نہیں کرو، ان لوگوں کے پاس ہے۔ شیئر کر لیں آپ۔ حدیث نمبر 2414 ہے۔ ان رجل، روایت ہے ایک آدمی سے، روایت ہے ایک آدمی سے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، ان رجلا، یقیناً ایک آدمی نے، ایک آدمی نے قال النبی، نبی کیا لکھا ہوا ہے؟ للنبی، قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اخبرنی، خبر دیجئے مجھے، بکلمات، چند کاموں کی، اعیش بہن، میں زندگی میں اپنا لوں ان کو، ولا تکثر، اور نہ زیادہ ہوں، علیہ، مجھ پر، فانسا، کیونکہ میں بھول جاتا ہوں، قال، فرمایا، اجتنب الغضب، پرہیز کرو غصے سے، ثم، پھر، عاد، دوبارہ سوال کیا، علیہ، ان سے، فقال، تو فرمایا، اجتنب الغضب، پرہیز کرو غصے سے،
ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے ایسے امور کی نشاندہی کریں جن کو میں اپنی زندگی میں اپنا لوں اور زیادہ امور بیان نہ کریں کیونکہ میں بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیظ و غضب سے پرہیز کر۔ اس شخص نے پھر وہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تو غصے سے ہی اجتناب کر۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جس بات کی طرف اشارہ ہے وہ کیا ہے؟ غصہ، غیظ و غضب۔ اور اس آدمی نے مختصر بات اس لیے کہی کیونکہ وہ بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتی۔ تو غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات ہے کہ اجتنب الغضب، پرہیز کرو غصے سے۔ تو جب غصہ نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ سکون آ جائے گا۔ جب غصہ چلا جاتا ہے تو سکون آ جاتا ہے۔ ایک غصہ مذموم غصہ ہوتا ہے، تو یعنی کہ جو غلط بات پہ غصہ آتا ہے، یعنی کہ وہ حق بات نہیں ہوتی، باطل بات ہوتی ہے، اس پہ غصہ آ جانا، اس کو مذموم غصہ کہتے ہیں۔ تو شیطان سے اس وقت پہ پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس رد عمل سے جب یہ ہوتا ہے نا کہ غصہ جب آ جاتا ہے تو جسم میں گرمی آتی ہے اور بڑھ جاتی ہے اور بے قابو ہو جاتی ہے۔ کبھی جو الیکٹریسٹی میں اگر آپ دیکھیں بجلی زیادہ آ جائے تو آپ کی الیکٹرانکس کی چیزیں جل جاتی ہیں۔ تو بس غصہ بھی یہی ہے جو قابو سے باہر ہو جاتا ہے، تو ہر چیز جلا دے، تہس نہس، اور شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور شیطان آگ سے بنا ہے، تو اس کو آگ کو تو پانی ہی بجھاتا ہے، تو اس کا علاج بھی پھر یہی ہے، اعوذ باللہ ہے، وضو ہے، پانی پینا ہے۔ تو یہ چیزیں جب پریشر بڑھ جاتا ہے نا تو پھر کسی بھی طرح سے وہ چیز پھٹ جاتی ہے۔ پریشر کوکر اگر پریشر اس کا بڑھ جائے اور اس کی سیٹی صحیح نہ ہو اور اس کا جو پریشر ہے چھوٹا چھوٹا باہر نہ نکلے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بسٹ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہم ہیں، ہمارے اندر اگر یہ چیز ہو نا غصہ، اور اس طرح سے ہم اس کو کنٹرول نہ کر رہے ہو تو کیا ہوگا؟ پھٹے گا، اور پھر وہ حال ہوگا کہ اللہ کی پناہ۔ اصل میں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کلام کی سچائی آئے۔ کلام میں سچائی آئے گی تو لائف کی کوالٹی جو ہے نا وہ پیور ہوگی۔ اور یہی چیز سکھانے کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور رسول اسی چیز کو سکھاتے ہیں۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ کیسے زندگی نارمل ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چادر اتنی زور سے رگڑ رہا ہے وہ شخص، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کول ہے اور مسکرا رہے۔ یہ کیسے ہوا؟ رد عمل کی نفسیات نہیں ہے۔ غصے کو یعنی وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اس کو اس سے ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جا کے ہی وہ جائے گا، غصہ ختم ہوگا۔ انسان نہیں رہتا غصے کی حالت میں۔ ساری جو خرابیاں ہیں نا اس کا جو مرکز ہے نا وہ غصہ ہے۔ ساری خرابیوں کی جڑ غصہ ہے۔ تو گاڑی کا جو اسٹیئرنگ ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں ہونا، اپنا جو نفس ہے نا وہ ہماری گاڑی ہے، اس کا اسٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں۔ اگر آپ نے کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا
تو کیا ہوگا؟ وہ تو اپنی مرضی سے لے کے جائے گا اس کو. اگر شیطان کے ہاتھ میں دے دیا تو کیا پھر اس نے حق بات پہ تو نہیں رہنا نا، اس تو ساری غلط باتیں کرانی ہیں. اپنا اسٹیئرنگ شیطان کے ہاتھ میں نہیں دینا، یہ نہیں کرنا. اور جو غصہ ہوتا ہے محمود، یعنی ایک تو یہ غصہ ہے اور اگلی روایت بھی اسی طرح سے ہے. ہم اس روایت کو بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے، اور پھر اس کے حوالے سے ہم بات چیت اور مزید کر لیتے ہیں غصے کے حوالے سے. تو اب وہ روایت پڑھ لیتے ہیں. روایت ہے 2415. یہ ہم لاسٹ روایت پڑھتے ہیں آج کے دن کی. مذموم غصے کا علاج. عن ابی ہریرہ مرفوعاً، روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع، اذا غضب الرجل، جب غصہ آئے آدمی کو، فقال تو کہے، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، سکنا، ختم ہو جائے گا، غضب، غصہ اس کا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ اعوذ باللہ کہے، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. تو بات یہ ہے غصے کی حالت میں جو کرنے والے کام ہیں وہ کیا ہیں؟ اعوذ باللہ پڑھنا. جی جی، اعوذ باللہ ہی کے الفاظ ہیں یہاں پہ. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں صرف اعوذ باللہ. جی، اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں میں اللہ کی پناہ میں جاتی ہوں، میں اللہ کی پناہ میں جاتی ہوں. اعوذ باللہ. اچھا یہ بھی بات ہے، آپ دیکھیں شیطان ہی کی طرف سے ہوتا ہے غصہ. شیطان غصہ دلا دیتا ہے، دوسرے شخص کو بھی شیطان ہی اکساتا ہے جس کی طرف سے ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے. اس کے ذہن میں وسوسے بھی شیطان ہی ڈالتا ہے نا. ہمارے سامنے وہ کام کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، غلط کام کر رہے ہیں، آگے سے ہمیں غصہ آ رہا ہے. بہرحال تو میں ایک کلپ دیکھ رہی تھی تو اس میں وہ جنوں کو وہ نکالتے ہیں، یعنی کسی بھی انسان کے اندر آ جاتے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ میری ایک جن سے ملاقات ہوئی تو وہ بتانے لگا کہ میں اس وقت سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب تم یہ پڑھتے ہو اللہم اجرنی من النار، کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگ سے بچانا. اب یہ آگ جو ہے نا وہ شیطان ہے، شیطان آگ سے بنا ہے. اب یہ جو بات ہے نا وہ ہم نے تو صرف ایک کانسیپٹ رکھا ہوا ہے نا، وہ آخرت کی آگ ہے. جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے، لیکن شیطان کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے اور وہ جو ہے چاہ رہا ہے کہ یہ نہ پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو بچا لیں گے مجھ سے، کیونکہ میں تو آگ ہوں. تو یہ دیکھیں نا آپ کہ یہ والی بات ہے. اور بہرحال وہ بات سن کے ایک دم کلک کیا کہ واقعی ہمیں یہ کتنا زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 دفعہ یہ کلمات ادا کرنے سنت سے ثابت ہیں. ہر فرض نماز کے بعد نہیں ہے، فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد. یہ والے الفاظ تو حدیث میں نہیں ہے، حدیث کے الفاظ ہی میں بتا رہی ہوں آپ کو. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار ہی پڑھیں.
ہاں جی وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں نا اس میں یہ بات ہے مینشن 7 دفعہ۔ بہرحال کو غصہ آیا اس وقت بھی پڑھنا شروع کر دینا چاہیے اللہ معلوم اللہ، اس کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ ہی کہا ہے، بس اس کا اعوذ باللہ ہی کہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس موقع پہ نا اس کو کہنا ہے، جس کو غصہ آ رہا ہے نا وہ کہے اعوذ باللہ، اور وہ نہیں کہتا، وہ نہیں کہتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص غصہ کر رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کہہ دے نا اعوذ باللہ تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ صحابہ نے جا کے اس سے کہا، اس نے کہا میں کیوں پڑھوں، میں نہیں پڑھتا۔ یعنی اس موقع پہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ جو اسٹیج ہے نا یہ انسانیت کی اسٹیج نہیں ہوتی، پھر وہ انسانیت کے لیول سے ہٹ جاتا ہے، وہ حیوانیت پہ آ جاتا ہے۔ جی اس کے اندر انسانیت نہیں رہتی پھر اس موقع پہ، غصے کی حالت میں اصل میں حیوانیت ہو جاتی ہے۔ کتے کو جب غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب انسان بھی اس اسٹیج پہ پہنچ جائے تو وہ پھر انسانیت کدھر ہے؟ ہاں تو یہ بات ہے نا، تو یہ نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ اس کو نیچے کریں۔ اب آپ دیکھیں غصے کی حالت میں کوئی شخص ہوتا ہے نا تو بیٹھا ہے نا تو وہ ایک دم سے کھڑا ہی ہو جاتا ہے، غصے میں آگے نکلنے لگ جاتا ہے، آگے بڑھنے لگ جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان ہے جو کہ اس طرح کے کام کروا دیتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ غصے کی حالت میں، یعنی اپنے آپ کو نیچے کر لو، پیچھے کر لو اپنے آپ کو، آگے نہ بڑھو۔ تو یہ چیز ختم کرنی ہے، غصہ کرنا ہی نہیں ہے، اس کو کنڈیم کرنا ہے، غصے کی حالت کو، یہ چیز نہیں رکھنی۔ تو اب یہ ہے محمود غصہ بھی ہے اور مذموم غصہ بھی ہے۔ اللہ کے دین کے لیے اگر کوئی غصہ ہے تو وہ محمود غصہ ہے، اللہ کے دین کی خاطر۔ اب کوئی اللہ کے شاعر کا مذاق اڑا رہا ہے اور آپ کو غصہ نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو غصہ آئے گا اور آپ اس پہ تنبیہ کریں گے یا وہ مجلس ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور ایک بات ہے، مزاج کی تیزی کی وجہ سے، خاندانی عصبیت کی وجہ سے یہ مذموم غصہ ہے، اور اس پر کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا، اور سادہ آسان ترین نسخہ بتا دیا ہے، اپنے اللہ سے پناہ مانگ لو، بس یہ کام کر لو۔ غصے کو پینا ہے۔ کیسے پینا ہے؟ غصہ پی لیا، اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے تو غصہ پی لیا۔ اب وہ پی لیا کیسے؟ ایک شخص انتقام لینے کی قدرت ہی نہیں رکھتا، اب وہ کہہ رہے میں نے غصہ پی لیا، تو یہ پینا نہیں۔ جب اس کے اندر اس کی قدرت ہی نہیں ہے انتقام لینے کی تو اس کا پینا نہیں پینا برابر ہی ہے۔ ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ جب قدرت ہوتے ہوئے بھی وہ نہ لے بدلہ تو وہ بات ہے اصل۔ اور بظاہر تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پی لیا ہے، لیکن اندر حسد ہے، کینہ ہے، بھر گیا، وہ چھپ گیا ہے۔ غصے کو چھپانے سے دل میں کینہ اور آگ بھڑک رہی ہے اندر، اور وہ گہری دشمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر بظاہر آپ کہہ رہے ہیں میں نے غصہ پی لیا ہے، لیکن اندر آپ نے اس شخص کے بارے میں جو چیز پال لی نا وہ گہری دشمنی میں تبدیل ہو جائے۔ تو غصے کا علاج فاستعذ باللہ، بس جب بھی شیطان اکسا دے تمہیں تو کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ۔ تو کرنے والا کام ہے نا، وہ جو ایک شیطان حجاب لا دیتے نا ہمارے اور اس شخص کے درمیان میں، جس کے لیے ہم اپنے دل میں پال رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہٹانا ہے، معاف کرنا ہے۔
معاف کرنا، پھر اگلا جو درجہ آ جائے گا نا وہ آ جائے گا درگزر. درگزر درگزر کتنے لوگ کرتے ہیں مجھے بتائیں. سب سے زیادہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے نا وہ وہاں نظر آتی ہے ٹریفک پہ، سڑک پہ، وہاں پہ جو حال ہوتا ہے. کہاں درگزر ہے؟ سب سے زیادہ غصہ وہیں آ رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ صورت حال. تو بس بات یہ ہے کہ جتنا غصے کے گھونٹ کو پینا ہے تو وہ ایمان جو ہے نا دل میں پھر رچ بس جائے گا. جب آپ اپنے غصے کو اس طرح سے ختم کریں گے تو ایمان اور اندر جو ہے نا وہ بھر جائے گا، ایمان بھرے گا اندر، ایسے بس جائے گا. غصہ اتارنے کی طاقت رکھنے کے باوجود جب آپ غصہ نہیں اتارتے تو اس کا دل ایمان سے بھر جاتا. اللہ تعالیٰ اس کا دل ایمان سے بھر دیتے. ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نصیحت کر دیں کوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. جیسے ہم یہ والی بھی روایت دیکھ چکے ہیں. ابو ذر سے پوچھا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا، جب آپ کو غصہ آیا تو آپ بیٹھ گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ آ جائے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غصے کی حالت جب ہوتی تھی ان کی تو وضو کر لیتے تھے، وضو کر لیتے. تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ غصہ آتا ہے، ہر ایک کے اوپر آتا ہے. غصہ آتا تو ہے، کوئی بڑی ہستی ہے نا اس پہ بھی آتا ہے، یعنی جس کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن اس وقت پہ کیا کرنا ہے؟ دل میں پالنا ہے؟ نہیں، اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور دل میں سے اس چیز کو نکالنا ہے. درگزر درگزر، اس بات کو سوچنا ہی نہیں ہے. لا حول ولا قوت پڑھیں کسی کے بارے میں بھی اگر ایسی بات آ رہی ہے، یہ چیزیں رکھنی ہی نہیں ہیں. سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے یہ، جو دین کو خراب کرتی ہے، ہمارے اندر جو خرابیاں پیدا کرتی ہے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ غصہ ہی ہے جو سب خرابیوں کی جڑ ثابت ہوتا ہے. ہاں ہاں، یہ نہیں کرنا. اپنے سے کم کے لیے بھی زبان، ابھی ہم نے آج زبان کے حوالے سے بھی دیکھا، طویل خاموشی، خاموشی بھی طویل رکھنی ہے. کیسے صحابہ کرام اپنے منہ میں کنکر ڈال کے رکھتے تھے، اپنے منہ میں رکھنا ہے نا. وہ کسی نے بتا دیا کسی خاتون کو کہ تمہاری جو جھگڑا ہوتا ہے تو تم نے تعویذ اپنے منہ میں رکھ لینا ہے. وہ کیا تھا؟ وہ خاموشی تھی نا ایک طرح سے. بہرحال تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی عادت بنانی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جی اعوذ باللہ پڑھ کے پانی پیش کر دیں. پانی کا گلاس ہمارے ہے نہیں، طریقے کے ساتھ پانی پلا سکتے ہیں، پانی پلا سکتے ہیں نا، طریقے کے ساتھ پانی پلایا جا سکتا ہے. اور وضو کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، چلیں ہم وضو کر لیتے ہیں پہلے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. اللہم اجرنہ
اجرنا ہو من النار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اجر ہو، جتنا تو ہاں اجر نہ تو بڑا ہو جائے گا، اجر ہو جائے گا، اللہم اجر ہو من النار، کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے بچا لیں۔ یہ بھی دعا، یعنی دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ ہم طویل خاموشی ہونی چاہیے کسی بھی معاملے کو سولو کرنے کے لیے۔ ایک فرد کہہ رہا ہے کہنے دیں اس کو، پی جائیں، آپ کے خلاف کہہ رہا ہے نا، تو کیا کریں؟ آپ بھی پھٹ پڑیں تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان آ جائے گا۔ ہاں تو بس آج جو ہم نے دیکھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، اور صحیح معنوں میں جو دین ہے اس کو ہمیں ہماری زندگیوں میں اس کو عمل کرنے والا بنا دے، کہ ہم ان سب باتوں پر عمل کریں، صرف زبانی نہیں بلکہ واقعتاً اپنے کردار سازی کے لیے ہم اس چیز کو پڑھیں اور اپنے کردار میں تبدیلی لے کر آئیں۔ اور تبدیلی جیسے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اسی طرح آئے گی کہ ہم ان چیزوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو فیل کریں گے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں گے، تو تب ہمارے کردار میں تبدیلی آئے گی۔ ہاں اچھا، جو ہم نے حدیثیں آج دیکھی ہیں تو اس حوالے سے میں سارا یہی دہرا رہی تھی، تو اس حوالے سے جو باتیں تھیں وہ ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ جی ہاں حسن اخلاق تھا، اور پھر نماز تھی، اور پھر جنت میں گھر بننے کے حوالے سے تھی کہ اعتراف میں گھر ملے گا اس شخص کو کہ جو جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اس کو جنت کے اعتراف میں گھر ملے گا، اور جو کہ جی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اس کو کیا ہوگا؟ اس کو جنت کے درمیان ہے، اور جو اعلیٰ اخلاق والا ہوگا اس کو ٹاپ پہ، جنت کی ٹاپ پہ، یعنی بلند اوپر گھر ملے گا۔ اور پھر ہم نے کیا دیکھا؟ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو کچل دیا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایسے اٹھ گیا، اور جس کی وجہ سے کوڑے کا کچوکا لگ گیا اس شخص کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کچلنے پہ کچھ نہیں کہا، بلکہ کچوکا لگنے پہ 80 دمبیاں دے دی، ہلکا سا وہ لگ گیا تو 80 دمبیاں دے دیں کہ میری وجہ سے ایسا ہو گیا تھا، اس وجہ سے تم یہ لے لو، اور اس کا تذکرہ تک نہیں کیا کہ تم نے جو کیا تھا، یعنی یہ تکلیف تم نے کیا، اور تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، نہیں، یہ ہو گیا تھا واقعہ تو بتایا، لیکن یہ کہ میری طرف سے یہ ہو گئی تھی بات، تو یہ 80 دمبیاں لے لو۔ پھر ہم نے دیکھا کہ والدین کے حوالے سے اور رشتہ داروں کے حوالے سے کہ ماں کا رشتہ ہے سب سے یعنی محترم، ان کے لیے وصیت کی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر باپ کے لیے، اور پھر اس سے قریبی رشتہ دار، پھر اس سے قریبی رشتہ دار۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، حسن اخلاق سے رہیں، اور پھر یہ کہ جو منہ اور شرمگاہ کے گناہ جو ہیں وہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں، منہ اور شرمگاہ 2 چیزیں، اس سے رکنا ہے۔ بدخلقی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اس حوالے سے ہم نے حدیث دیکھی کہ اللہ عز و جل مہربان ہے، وہ پسند کرتا ہے مہربانی کو، تو مہربانی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود مہربان ہے، اور یہ فرمایا کہ بلند اخلاق کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں ردی اخلاق سے۔ اور ہم نے یہ بات دیکھی
کہ بلند اخلاق والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھتا ہے، جبکہ ردی اخلاق والا اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نے پوچھا کہ کچھ ایسا کام بتا دیں مختصر جو میں اپنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو، غصے سے پرہیز کرو۔ پھر اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ غصہ نہیں کیا کرو۔ اور پھر آخری روایت جو ہم نے دیکھی مضمون غصے کے علاج کے حوالے سے، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غصہ آ جائے کسی کو تو اعوذ باللہ کہے تو غصہ ختم ہو جائے گا، یعنی سکینہ کہا سکون ہو جائے گا، یعنی غصہ جب چلا جائے گا تو کیا آ جائے گا؟ سکون آ جائے گا۔ تو کیا کہنا تھا؟ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں چلے جائیں۔ تو یہ آج کی احادیث تھی جو ہم نے دیکھی۔ اگلی حدیث بھی اسی کے حوالے سے، پہلوان کون کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آگے کنٹینیو ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت احادیث کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور بھی بہت آگے پھر طویل خاموشی کے حوالے سے بھی آئیں گی حدیثیں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی اور سچی راہ پر چلائے۔ جو سیدھی راہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے وہی سیدھی راہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بااخلاق بنا دے، اخلاق والا بنا۔ اور ہم سب مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا کر دے، اور اشداء علی الکفار بنا دے ہمیں، کہ ہم کفار کے لیے سخت ہوں، اپنے باہمی مسلمانوں کے لیے ہم سخت نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی حاضرین یہاں پر ہیں ان سب کے دلوں میں جو بھی دعائیں الہی ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ کروڑوں نیکیاں لکھیں، اور اس موسم میں بھی آپ لوگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اجر ثبت کر لے، اور آخرت میں یہ توشہ آخرت ہو آپ کے لیے، اور اس کا اجر بہت زیادہ ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر دے، اور قیامت تک جب تک ہم زندہ ہیں، جتنی ہماری زندگی ہے اس وقت تک ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جب ہمارے سامنے اگر فتنے بہت زیادہ ہو جائیں اور جو بھی آنے والے دجال بھی آ جائے الہی، تو ہمارے ایمان کو ثابت رکھنا، یا الہی ہمارا ایمان نہ ڈگمگا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں شامل کرنا، ہماری اولادوں کو ان میں شامل کرنا۔ یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا الہی یا پاک پروردگار عادل حکمراں نصیب فرما۔ یا رب العالمین یا رب ذوالجلال والاکرام، اس وقت جو ملک ہمارا ملک جس کرب سے گزر رہا ہے الہی، ہمارے ملک کو ان سارے حالات سے بچا لے۔ یا الہی یا پاک پروردگار یہاں کے رہنے والوں کو امن اور سلامتی عطا فرما۔ یا الہی پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا پاک پروردگار اس کو اسلام کا قلعہ بنا دے۔ یا رب العالمین یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم سب کو اس موقع پر آپس میں باہمی محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو دعائیں مانگی ہیں اور جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ الہی جتنے بھی حاضرین یہاں پر ہیں ان سب پر، ان کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام، جو بھی انتظامات کیے گئے اس کلاس کو کرنے کے لیے الہی، جس نے بھی اس کے لیے کوپریٹ کیا، یا الہی ان سب کے لیے یا الہی بہت زیادہ دعائیں الہی ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين إلهي آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.